بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل درست کہا آپ نے۔ دعوت توحید دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور سب سے بڑی یہ سمجھداری بھی ہے، سب سے بڑی اور حسین پکار ہے یہ اللہ کی طرف بلانا، اور مالک خود اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی اور حسین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی دعوت توحید دے، رد شرک کرے، کفر بالطاغوت کرے، اور پھر کہے کہ میں مسلم ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کسی آج جو جتنی پائی جاتی ہیں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، میرا ان فرقوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حنفی ہوں نہ حنیفی ہوں، میں ان کا رد کرتا ہوں، میں تو مسلم ہوں۔ تو یہ جہاں سب سے پیاری پکار ہے، سب سے مشکل بات بھی ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آخری سانس کے ساتھ جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے ان مومنوں کی، تو جلوس کے جلوس فرشتے آئیں گے، ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے اور ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اوپر برزخ کے اندر، دوسری دنیا کے اندر، اور شہادت کی جس کے اندر سچی تڑپ ہوگی اس کو شہید کا درجہ ملے گا، اور جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دے گا۔ عرش الہی کے نیچے اس کے محلات ہوں گے۔ کیسی خوبصورت زندگی ہے، قیامت سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس کے اوپر شروع ہو جائے گی۔ پھر میدان محشر میں ان کو عزت دی جائے گی، مخلص مومنوں کو، ان کا حساب کتاب ہلکا ہوگا، اور جلدی حساب کتاب سے فارغ ہو کے یہ جنتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے، بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں اس کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، اپنے بھی بیگانے بھی، خاص کر اس دور کے اندر جب یہ دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، قرآن کی یہ پکار کانوں میں پڑی، لٹریچر ملا، ایک کیسٹ ان کی ملی، دل کی دنیا بدل گئی، اور اسی کے ساتھ ہی مخالفت بھی شروع ہو گئی، فوج کے اندر بھی اور سیولینز کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر بھی ایک کھلبلی مچ گئی، مولویوں اور پیروں کے اعوان زلزلے ان کے اندر آنا شروع ہو گئے، پرچے کٹے، دیس نکالا دینے کی دھمکیاں دی گئیں، رشتہ داریاں کتنی ختم کر دی گئیں، رشتے ناطے ٹوٹے۔ یہ سب کچھ اس راستے میں ہونا ہے اور یہ لازمی ہے، اور مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہی تو اس راستے کے پھول ہیں، تحفے ہیں جو ہم اپنے مالک کے پاس لے کے جائیں گے، قید و بند میں کیے گئے۔ اس کے بعد یہ بات ذرا پھیلنا شروع ہو گئی، وہاں لاہور میں بھی جدھر جاؤ دو یہ قانون ان کا حرکت میں آ جاتا، روڈیں بند ہو گئیں، جلوس نکلے اور گھروں سے نکالے گئے کتنے مومنین، اور وہاں بھی پرچے کٹے، سب کچھ ہوا۔ کراچی گئے، وہاں بھی ایک دفعہ پتھراؤ ہوا اور پرچے کٹے اور تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگانے پڑے۔ یہ مومنوں کو کرنا پڑے گا، اس سے نہیں گھبرانا، یاد رکھیے یہ تو ہونا ہے۔ حتیٰ کہ جب جماعت کے اندر شرک آیا 2017 کے اندر، محمد حنیف یہ شرک لے آئے، تو جب اس شرک کے خلاف پھر توحید کی دعوت دی گئی کہ مومنوں کی جماعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی لے کے آ گئے ہو، کچھ عقل ہے، کوئی دماغ کام کر رہا ہے؟ پھر تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے کہ مومنوں کی جماعت اس لیے بنائی گئی تھی اور امیر اس لیے بنائے گئے تھے کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، شرک اور کفر کو پھر دوبارہ جماعت کے اندر لایا جائے گا۔ تو حضرت خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، دھمکیاں دیں جماعت سے نکال دیں گے، اور پھر نکال دیا اپنے لحاظ سے۔ یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو مومنوں کی جماعت سے نکالا گیا ہے، اور من الظلمات الی النور جو میں نے پہلے مضمون لکھا تھا کہ کفر و شرک سے اللہ نے نکالا اور ایمان کی روشنی کے اندر لایا، تو انہوں نے اس کا الٹ مضمون لکھا پھر جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی کہ من النور الی الظلمات، کہ یہ ارشد کرملائی ہے، یہ اس نور سے، جو یہ سجدہ تعظیمی کا ان کا نور تھا، اس سے یہ اس کو نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سارے سجدے اللہ کے لیے ہیں۔ اور
یہ فتویٰ اس نے لگایا ہے۔ پہلے سمجھایا ان کو 6-7 مہینے ان کو سمجھاتے رہے، ظاہری بات جب نہیں مانے پھر فتویٰ تو لگنا تھا۔ یہی تو ہم نے سیکھا ہے اس جماعت کے اندر، جو بھی شرک کرے اس کو مشرک کہنا ہے، اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، اس کو امام نہیں ماننا ہے، اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، اس کو للکارنا ہے۔ یہ سب کچھ تو اسی جماعت سے ہم نے سیکھا ہے، تو اس اصول کے تحت محمد حنیف کیسے بچیں گے؟ بہرحال دعوت جاری رہی، اور اس کو جب تھوڑا سا اور ایکسیلیٹر دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، ویڈیوز کے ذریعے بھی یہی دعوت، آڈیوز کے ذریعے بھی یہی دعوت، ویڈیوز کے ذریعے بھی یہی دعوت، تو حضرت خفا ہو گئے اور انہوں نے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے، الزامات لگانا شروع کر دیے۔ حالانکہ ان کے منو ٹنوں کے دعوے تھے، اور کہا کرتے تھے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، ان کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر صاحب کا یہ فتویٰ سامنے آ گیا کہ ایمان اور اسلام کے لیے یہ ویڈیو کا استعمال یہ بالکل جائز ہے، اور یہ کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تو یہ بات جب حضرت صاحب کو پتہ چلی تو حضرت صاحب آپ سے باہر ہو گئے، ایسے ایسے الزامات لگائے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ حضرت کی تحقیق یہاں تک پہنچی ہے۔ برحال کتنے تھے لوگ اس لپیٹ میں آ گئے۔ یہ توحید کا معاملہ ہے، جب بھی اس کو پھیلاؤ گے مخالفت لازمی ہوگی، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے میرے بھائیو، بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، بالکل ان کی بات سنو ہی نہ، جس طرح حضرت صاحب نے خود بھی ایک دفعہ فرما دیا تھا کہ یہ ہماری بات سنی نہیں، ہمیں رونتا ہوا چلا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جب تم ایمان خالص توحید کے راستے کو رکاوٹ بنو گے تو تمہیں رونتے ہوئے ہم چلے جائیں گے، تمہاری بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کی پھیلانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی شادی بیاہ کی ویڈیوز نہیں ہے، توحید کے بیانات ہیں، دعوت اللہ کے، درس قرآن و حدیث کے، شرک کے اوپر چوٹ پڑتی ہے ویڈیوز کے ذریعے بھی، آڈیوز کے ذریعے بھی، لٹریچر کے سارے طریقے استعمال کریں گے، لاؤڈ سپیکر بھی، میگا فون بھی، چھتوں پر چڑھ کے، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں بھی گفتگو ہوگی تو یہی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، رد شرک کی بات ہوگی، جنازے کے اوپر بھی تقریر ہوگی تو یہی بات ہوگی، ہر جگہ ادارے کھولے جائیں گے اسی توحید کو پھیلانے کے لیے انشاءاللہ، دوستیاں ہوں گی تو اسی توحید کو پھیلانے کے لیے، دشمنیاں ہوں گی تو اسی بنیاد کے اوپر۔ یہ ایسا کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، مشکل ترین کام ہے لیکن انتہائی یہ زبردست کام ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو یقین کیجئے پھر بھی کمی کا احساس ہوگا، کاش اور زیادہ اس کو ہم پھیلاتے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔